قریباً 1 گھنٹے تک ہم نے یہ نہایت دشوار سفر ایک ڈھلان پر طے کیا۔ یہ ڈھلان غیر محسوس لیکن مسلسل تھی۔ ہم بوقت ضرورت صرف چند سیکنڈز کے لیے ٹارچ روشن کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ایسے ہی اسحاق نے ٹارچ روشن کی تو ہمیں خود سے صرف 8-10 قدم کے فاصلے پر 2 نہایت چمکیلی آنکھیں نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کا شدید احساس ہوا۔ یہ جھاڑیوں میں دبکا ہوا کوئی جانور تھا۔ ہم اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ تیندوا فیروز کے منہ سے بے ساختہ سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہم اپنی جگہ پتھر بنے کھڑے رہے۔ تب فیروز نے پھرتی دکھائی۔ اس نے تیزی کے ساتھ رائفل پوزیشن کی اور فائر کر دیا۔ رائفل سے شعلہ نکلا اور جنگل دھماکے سے گونج اٹھا۔ وہ تیندوا جو کچھ بھی تھا جھٹکے سے پیچھے گیا۔ یقیناً اسے گولی لگی تھی۔ ایک کربناک آواز بلند ہوئی اور روشن آنکھیں جو چھوٹے چھوٹے سرخ بلبوں کی طرح نظر آتی تھی تیزی سے تاریکی میں اوجھل ہو گئیں۔ کسی درندے کو اس قدر قریب سے دیکھنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ درست کہتے ہیں کہ بڑے خطرے کے وقت نسبتاً چھوٹے خطرے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ فیروز کو بھی معلوم تھا کہ فائر کی آواز ہمارے دشمنوں کو ہمارے مزید قریب لے آئے گی، لیکن خونخوار جانور کو اپنے روبرو دیکھ کر وہ پیچھے آنے والے خطرے کو بھول گیا تھا، اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ اب جانور تو زخمی ہو کر راہ فرار اختیار کر گیا تھا، لیکن جو جانور ہمارے پیچھے آ رہے تھے ان کو واضح رہنمائی مل گئی تھی۔ ندی کتنی دور ہے؟ میں نے فیروز سے پوچھا۔ بس اب پہنچنے ہی والے ہیں، فیروز نے ہانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ واقعی لگ رہا تھا کہ ہم نباتات کے اس گھنے جنگل سے نکل کر کسی کھلی جگہ پر پہنچنے والے ہیں۔ ڈھلان قدرے بڑھ گئی تھی، سامنے سے ہوا کی آمد بھی محسوس رہی تھی۔ ذرا آگے گئے تو پانی کا مدھم شور بھی سنائی دینے لگا۔ یقیناً یہ چوڑی پہاڑ والی ایک تیز رفتار ندی تھی۔ ہمارے تھکے ہارے جسموں میں نئی توانائی آ گئی۔ جو آگے بڑھتے گئے پانی کا شور بلند ہوتا گیا۔ آخر ہم لمبے سرکنڈوں میں سے گزر کر ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں اس تیز رفتار آبی گزرگاہ کا پہاڑ خاصا وسیع نظر آتا تھا۔ کنارے دلدلی تھے اور یہاں بہت سنبھل کر پاؤں رکھنا پڑ رہا تھا۔ قریب ہی گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یہاں 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور رکھوالی کا کتا تھا۔ کتے نے ہماری آمد محسوس کرتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا اور بے چینی سے اپنے کھونٹے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ ندی کے کنارے پر ساتھ 3 کشتیاں بندھی ہوئی تھی۔ ایک ذرا بڑی تھی اور اس پر ترپال تنی ہوئی تھی۔ یہ غالباً مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ 2 کشتیاں عام سائز کی تھیں۔ جلد ہی کتے کا شور شرابہ رنگ لے آیا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک سایہ متحرک دکھائی دیا۔ فیروز نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ یہ بڑی ہوئی سفید چیف والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بدحالی سی دیسی بندوق تھی۔ وہ فی الوقت صرف ایک لنگی میں دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہے بھائی؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ بندوق نیچے کر لو، نہیں تو اتنی گولیاں لگیں گی کہ شکل پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ فیروز بھی جواباً گرجا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹارچ کی روشنی دائرے کو حرکت دے کر میرے اور اسحاق کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی جدید رائفلوں کو ہائی لائٹ کیا۔ بات ادھیڑ عمر شخص کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بندوق کی نالی نیچے جھکا لی۔ اس کا کتا مسلسل اچھل کر شور مچا رہا تھا۔ اچانک اس نے کھونٹا اکھاڑ لیا اور تیر کی طرح ہماری طرف لپکا۔ یہ نمک حلالی اسے مہنگی پڑی۔ اسحاق نے اپنی 222 کا ٹریگر دبا دیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا نشانہ کافی اچھا ہے۔ پہلی گولی نے ہی کتے کو ڈھیر کر دیا۔ وہ ہم سے 8-10 قدم کے فاصلے پر 2 لڑھکنیاں کھا کر بے سود ہو گیا۔ دھماکے سے جہاں قرب و جوار گونجے وہیں جھونپڑی کے اندر سے چلانے کی آواز بھی سنائی دی۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ لگتا تھا کہ جھونپڑی میں 1 یا 1 سے زائد عورتیں موجود ہیں۔ کتے کو گولی لگنے کا منظر ادھیڑ عمر شخص کو سکتہ زدہ کر گیا۔ فیروز پھر گرجا۔ بندوق نیچے پھینک، نہیں تو آوت ہے گولی تیرے کھوپڑے میں۔ فکرے کے آخر میں ایک زوردار گالی بھی تھی۔ اس مرتبہ ادھیڑ عمر شخص نے بندوق پھینک دی۔ فیروز نے اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جب وہ 4-5 قدم پیچھے ہٹ گیا تو فیروز نے اس کی بندوق اٹھا لی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہم جھونپڑی کے پیچھے سیاہ جنگل میں چند جگنوں سے چمکتے دیکھ سکتے تھے۔ یقیناً یہ ہمارے عقب میں آنے والوں کی ٹارچیں تھیں۔ فیروز مجھ سے مخاطب ہو کر تیزی سے بولا، معروج تم دیکھو جھونپڑی میں اور کون ہے؟ ہم کشتیوں کو دیکھت ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیروز اور اسحاق تیز قدموں سے کشتیوں کی طرف بڑھن گئے۔ ماریا ان کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ بدستور پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ عقل مندی دکھا رہی تھی کہ بالکل مزاحمت نہیں کر رہی تھی، ورنہ اسے اب تک اسحاق کی طرف سے کئی چوٹیں سہنا پڑ سکتی تھی۔ میں نے رائفل کے زور پر ادھیڑ عمر شخص کو اس جھونپڑی سے کچھ مزید پیچھے ہٹا دیا۔ پھر جھونپڑی کے دروازے کو لات مار کر کھولا۔ یہ چوبی دروازہ تھا اور اس پر ٹین کا پتھر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ جھونپڑی میں پھینکا تو اندر ایک سکڑی سمٹی مقامی لڑکی نظر آئی۔ اس نے اپنے جسم کے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی اور ایک گوشے میں دبکی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر واویلا کرنے لگی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور رات کے اس پہر لومانی موڈ میں سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔
دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، لیکن اس فرق کی وجہ جاننے اور تفصیل میں جانے کا وقت ہرگز نہیں تھا۔ میں نے بڑی سرعت سے جھونپڑی کی تلاشی لی۔ وہاں اب ایک کلہاڑی کے سوا کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ یہ عجیب سی پھل والی تیز کلہاڑی تھی۔ میں نے یہ کلہاڑی بھی قبضے میں لے لی اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ ڈیڑھ عمر شخص جو یقیناً کنارے پر کھڑی تینوں کشتیوں کا مالک تھا، حکم کا منتظر تھا۔ ہمارے لب و لہجے اور انداز نے اسے تقریباً دہشت زدہ کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس میں مزاحمت کی قوت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو یہ شخص کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس تیز رفتار ندی اور گھنے جنگل کے خطرناک سنگم پر ایک جھونپڑی میں اپنے کتے اور بندوق کے ساتھ رہنے والا شخص کمزور اعصاب کا مالک تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور منہ زور رویوں کے سامنے اچھے بھلے لوگ کیسے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص ڈگمگاتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا تو میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جا اور اوپر چادر لے لے۔ خبردار جو تم دونوں میں سے کسی نے چادر سے منہ باہر نکالا، اگر ایسا ہوا تو تم دونوں کی لاشیں بھی کتے کے پاس پڑی نظر آئیں گی۔ ان دونوں نے لیٹ کر چادر اپنے اوپر تان لی۔ میں جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند کر کے کنارے کی طرف آ گیا۔ میرے پہنچنے تک فیروز اور اسحاق نے 2 چھوٹی کشتیوں کی رسیاں کاٹ کر انہیں پانی کے تیز بہاؤ میں بہا دیا تھا۔ تیسری کشتی میں ہم خود سوار ہو گئے۔ اب دور دور تک اور کوئی کشتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فیروز نے لمبے بانس نما چپو کی مدد سے کشتی کو تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ رواں دواں بہاؤ کی وجہ سے ہم پلک جھپکتے میں جھونپڑی سے بہت دور نکل آئے۔ جھونپڑی کے ساتھ ساتھ درختوں میں چمکتے ہوئے جگنو بھی ہم سے بہت زیادہ دور رہ گئے تھے۔ ہمیں ایسے تیز رفتار اور کامیاب فرار کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق صرف 5-6 منٹ میں ہم ملاح کی جھونپڑی اور اس کے گھاٹ سے قریباً 2 میل آگے نکل آئے۔ کشتی بتدریج دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی، تاہم کنارہ ہنوز 20-30 میٹر دور تھا۔ کشتی کے اندر سے مچھلیوں کی بو اٹھ رہی تھی۔ مچھلیاں پکڑنے کے جال اور دیگر لوازمات بھی کشتی میں نظر آ رہے تھے۔ کشتی کے پیندے کو مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پیندے کو ایک چھوٹے سے تہہ خانے کی شکل دے دی گئی تھی۔ ایک گول سوراخ کے ذریعے اس 4-5 فٹ گہرے تہہ خانے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، یہ سٹور نما تہہ خانہ فی الحال خالی تھا۔ اس میں مچھلیاں صاف کرنے اور انہیں نمک وغیرہ لگا کر محفوظ کرنے کا انتظام موجود تھا۔ فیروز نے بہت کوشش کر کے ندی کا دوسرا کنارہ پکڑا، ورنہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ تاریک پانی کا سرکش بہاؤ ہمیں مزید کئی میل آگے لے جائے گا۔ اب کشتی کو روکنے کا مسئلہ تھا۔ وہ کافی وزندار تھی اور اس کا مومنٹم تھا۔ ایک مناسب جگہ پر فیروز اور اسحاق چھلانگیں لگا کر کنارے پر پہنچے اور انہوں نے رسوں کی مدد سے کشتی کو سنبھالا۔ اس دوران میں رائفل بدست ماریا کے پاس موجود رہا۔ کشتی رک گئی تو میں نے اور اسحاق نے ماریا کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اوندے منہ ریت پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی ماریا کے پیچھے کنارے پر اتر جاتا، ایک آہٹ نے ہمیں چونکا دیا۔ مجھے یوں لگا کہ کشتی کے چھوٹے سے تہہ خانے میں کوئی موجود ہے۔ کیا بات ہے، تم نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ فیروز نے پوچھا۔ 1 منٹ، مجھے شک سا ہو رہا ہے۔ میں نے سرگوشی کی اور پلٹ کر تہہ خانے کے سوراخ کی طرف آیا۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ تب دوسری مرتبہ آہٹ ہوئی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ تہہ خانے کے اندر اتارا۔ بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں ہمت کر کے نیچے چلا گیا۔ یہاں بدبو تھی، لکڑی کا فرش گیلا ہو رہا تھا۔ اس تہہ خانے کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی ٹارچ کو دائیں بائیں گھمایا اور اچانک سکتہ زدہ رہ گیا۔ لکڑی کے اس غلیظ تہہ خانے میں مچھلیاں پکڑنے والے جالوں، رسیوں اور مختلف اوزاروں کے درمیان ایک جیتا جاگتا شخص موجود تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، بال کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ اس کے جسم پر فقط ایک لنگوٹ تھا۔ اس کے عریاں جسم پر چند چھوٹے بڑے زخم موجود تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس جوان سال شخص کی ایک ٹانگ اور ایک بازو ندارت تھا۔ وہ چلنے کے لیے جس لکڑی کو بیساکھی کے طور پر استعمال کرتا تھا وہ بھی پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ تہہ خانے میں مچھلی کی ناگوار بو کے علاوہ ایک اور بو بھی موجود تھی، یہ شراب کی تھی۔ لکڑی کے فرش پر 2-3 خالی بوتلیں لڑکی ہوئی تھیں۔ میں نے رائفل سیدھی کی۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ جواب نہیں ملا۔ کیچوے کی طرح لیٹا ہوا شخص بالکل بے حرکت رہا، بس اس کی سوجی پلکوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ وہ شکل و صورت سے نیپال کی طرف کا لگتا تھا، جسم کمزور اور میلا کچیلا تھا۔ اس دوران میں اسحاق بھی چھلانگ لگا کر واپس کشتی میں آ گیا۔ اس نے کشتی کے تہہ خانے میں جھانکا اور پھر ٹارچ کی روشنی میں میرے تاثرات دیکھ کر اندر آ گیا۔ وہ بھی اس عجیب الخلقت ننگ دھڑنگ شخص کو دیکھ کر حیران ہوا۔ کون ہے یہ؟ اسحاق نے پوچھا۔ میں بھی 2-3 مرتبہ پوچھ چکا ہوں، کچھ بتا نہیں رہا، ڈھیٹ بنا لیٹا ہے، میں نے جواب دیا۔ اسحاق نے آگے بڑھ کر ٹارچ کا روشن دائرہ اس کے چہرے پر پھینکا اور پھر غصیلے لہجے میں بولا، اوئے کون ہو تم؟ بولتے کاہے نہیں؟
اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر بے نیازی سے اسحاق کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اسحاق نے ایک زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں لگائی، پھر دوسری ٹھوکر، پھر تیسری۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ شخص بلبلا اٹھے گا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شاید اس سے کچھ زیادہ تکلیف ہی محسوس نہیں کی تھی۔ کیا یہ نشے کی وجہ سے تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اٹھ جاؤ، اسحاق دھاڑا۔ اس مرتبہ عجیب الخلقت نے اپنے سیاہی مائل ہونٹ ہلائے اور انگریزی میں بولا، دفع ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح عجیب تھی۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ اسحاق نے دانت پیس کر رائفل سیدھی کر لی۔ اٹھ جا حرامی، نہیں تو میں گولی چلاوت ہوں۔ حیرت انگیز طور پر ایک بار پھر اجنبی شخص کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اسحاق دھاڑا، میں 5 تک گنوں گا، پھر گولی مار دوں گا۔ اس نے گنتی شروع کی اور پھر ختم بھی کر دی۔ مدکوک شخص اسی طرح پڑا رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا اکلوتا بازو پکڑا اور اسے سیدھا کر کے بٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار تو بیٹھا، لیکن پھر مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈھہ کر لیٹ گیا۔ اسحاق کا پیمانہ صبر اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس پر جنونی کیفیت تو پہلے ہی طاری تھی۔ اجنبی شخص کے اڑیل پن نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے اسے اکلوتے بازو سے پکڑا اور بے دردی سے کشتی کے ڈیک کی طرف کھینچنے لگا۔ اب اس ننگ دھڑنگ شخص نے مزاحمت کی اور تہہ خانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب اسحاق کی مخالف سمت میں زور لگا رہا تھا۔ مدکوک ہونے کے باوجود اس کے جسم میں مناسب طاقت موجود تھی۔ اسحاق اسے کھینچنے کے ساتھ ساتھ ٹھوکریں بھی رسید کر رہا تھا۔ اچانک ننگ دھڑنگ شخص نے بھرنا کر اسحاق کو لات ماری۔ یہ لات اسحاق کی ناف میں لگی اور وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ بہرحال یہ جرت ننگ دھڑنگ شخص کو کافی مہنگی پڑی۔ اسحاق نے اس کی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے روئی کی طرح دھنک دیا۔ 2-4 ٹھوکریں میں نے بھی رسید کی۔ اتنا کچھ کسی صحت مند و توانا کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ بھی تکلیف کے سبب دہائی دینے لگتا، مگر اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا جسم گوشت پوست کی بجائے ربڑ یا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، یا پھر وہ اس قدر نشے میں ہے کہ درد کا احساس یہ ختم ہو چکا ہے۔ کشتی بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ باہر سے فیروز چلا چلا کر پوچھ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ وہ ماریا کو اکیلا چھوڑ کر کشتی پر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے تہہ خانے میں سے سر باہر نکال کر فیروز کو تسلی دی اور بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے دوبارہ تہہ خانے میں دیکھا تو ننگ دھڑنگ شخص بالکل بے سود پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسحاق نے رائفل کے وزنی کندے سے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تھی اور اسے نیم جان کر ڈالا تھا۔ مر گیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اسحاق نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں تذبذب میں کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کہ یہ کون تھا، اس کے ساتھ کیا گزری تھی اور یہ کشتی چھوڑنے سے کیوں انکار کر رہا تھا۔ اگر ہم اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ کر چلے جاتے تو یہ مر بھی سکتا تھا۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ اجنبی کے چہرے پر تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کے چہرے میں کہیں اپنے یار عمران کے چہرے کی جھلک نظر آ رہی تھی، خاص طور سے اس کی پیشانی بھوئیں اور رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں۔ بے شک یہ عمران نہیں تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، قد بھی ذرا چھوٹا تھا، لیکن اپنے پیارے دوست کی ایک ہلکی سی جھلک بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس شخص کے لیے میرے دل میں جو نرم گوشہ شروع سے موجود تھا کچھ اور وسیع ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہا کہ ہم اسے یہاں اس حال میں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے دیکھا اس کے اکلوتے بازو پر انمٹ روشنائی سے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کچھ عجیب سا نام تھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس دوران میں فیروز بھی کشتی میں آ گیا۔ وہ باہر اسحاق کو ماریا کے پاس چھوڑایا تھا۔ اس نے بھی دلچسپی سے اس ننگ دھڑنگ شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا، فیروز یہ زخمی ہے، ہمیں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ ہم گھاٹ سے بہت زیادہ دور نہیں آئے، وہ لوگ کسی بھی سمے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ عمران نہیں تھا، لیکن اس میں عمران کی ہلکی سی جھلک تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا، فیروز شاید یہ مسلمان ہے، لگتا ہے کہ ہماری ہی طرح کسی مصیبت میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ حالت بھی حکم جی یا جارج وغیرہ کی وجہ سے ہوئی ہو۔ ہمیں اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فیروز جزبز ہو گیا، لیکن ہم اسے لے جائیں گے کیسے؟ چلو یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے اٹھا لیتا ہوں، اس کا وزن ہی کتنا ہے؟ فیروز نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً میرے تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اسے لے جا سکت ہو تو لے جاؤ۔ میں نے اپنی رائفل اور ٹارچ فیروز کو تھمائی۔ ایک کپڑا جلدی سے مدکوک شخص کے سر کے زخم پر باندھا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ کشتی سے اتر کر میں نے اسے کاندھے پر لادا تو وہ بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کے جسم میں ایک ٹانگ اور ایک بازو کا بوجھ شامل نہیں تھا۔ اسحاق کو بہت ناگوار گزرا کہ میں نے اس شخص کو کاندھے پر لاد لیا ہے۔ وہ شاید مجھ سے بحث کرنا چاہتا تھا، تاہم فیروز اسے ایک طرف لے گیا اور دانائی کے ساتھ سمجھا بجھا لیا،
تاریک جنگل میں رات کا بسیرا تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں تھیں۔ ہم ٹارچوں کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھتے گئے۔ اب ہمیں اپنے عقب سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر فیروز نے اصرار کے ساتھ مدکوک شخص کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے اپنی رائفل کے ساتھ ساتھ اس کی رائفل بھی تھام لی، جھونپڑے سے ملنے والی دیسی ساخت کی رائفل۔ ہم نے راستے میں ایک بارشی جوہڑ کے اندر پھینک دی تھی۔ وہاں سے ملنے والی کلہاڑی جو بالکل چھوٹے دستے کی تھی اسحاق کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس کے عجیب غذا کے پھل سے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جھاڑ جھنکاڑ کو کاٹ رہا تھا۔ ہمارے قدموں میں ایک طرح کی تیزی تو اب بھی موجود تھی، لیکن تعاقب کا شدید خطرہ معدوم ہو گیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب ہم ایک جگہ رک گئے۔ یہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ جھنڈ کے درمیان ایک کبری ہوئی جگہ تھی، جیسے کوئی ٹیلا ہو۔ ہم اس چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ اسحاق وغیرہ نے ذرا سستانے کے لیے اس ٹیلے کو منتخب کیا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ فیروز اور اسحاق میں ایک بار پھر خسر پھسر شروع ہو گئی۔ ماریہ ایک لاچار قیدی کی طرح درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی اکلوتی جوتی اتار چکی تھی، اس کے پاؤں بری طرح زخمی تھے۔ دشوار گزار سفر نے ہماری طرح اس کے چہرے پر بھی کئی خراشیں ڈال دی تھی۔ اس کے کانوں میں ڈائمنڈ کے بڑے بڑے آویزے تھے۔ یہ راستے میں شاخوں سے الجھے رہے تھے اور اس کے کان سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ منمنائی، ہم کو سخت پیاس لگا۔ میں نے کہا پیاس تو ہم کو بھی لگی ہے، لیکن یہاں کہیں پانی نظر نہیں آتا، ڈھونڈو شاید کہیں مل جائے۔ وہ انگلش لہجے میں بولی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ کیا بکتی ہے یہ؟ اسحاق نے دور سے پھنکار کر کہا۔ پانی مانگ رہی ہے، میں نے کہا۔ پلاوت ہے، ابھی پلاوت ہے تجھے پانی؟ ہم بکری کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ اسحاق کی آواز میں زہر تھا۔ یہ کیا کہتا؟ ماریہ نے مجھ سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولی، ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ ہم کو مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اسحاق اور فیروز کی سرگوشیاں دھیرے دھیرے بلند ہوتی چلی گئی۔ اسحاق پھنکارا، مجھے سب پتہ ہے فیروز، ہم وہاں انور بھائی کے پاس سرنگ میں چلے گئے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، ہمیں اس حرامزادی سے ابھی حساب برابر کرنا ہوئے گا، ابھی اور اسی وقت۔ فیروز بولا، دیکھ لو، میرے دماغ میں تو جو آوت تھا میں نے تمہیں بتا دیا، مشورے سے جو کام ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم مشورے سے ہی چلے تھے۔ اسحاق تڑک کر بولا، اور مشورہ یہ تھا کہ اس کتے جارج کو مار کر آویں گے یا خود بھی وہیں رہ جاویں گے۔ وہ حرامی تو بچ گیا، اب کم از کم اس سفید سولنی کی گردن تو توڑیں، کچھ نہ کچھ تو ٹھنڈک پڑے ہمارے کلیجے میں۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ فیروز ٹھیک کہتا تھا، اسحاق نے وقتی طور پر ماریہ کی جان بخشی کی تھی۔ اب چونکہ ہم خطرناک حدود سے نکل آئے تھے اور اس زمین دوز دراڑ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے جہاں انور خان چوہان اور دیگر 35-40 افراد موجود تھے، لہٰذا اسحاق چاہتا تھا کہ یہیں اس جگہ پر ماریہ کا کام تمام کر دیا جائے۔ ساڑی کا وہ کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ اس سے پہلے رسی کے طور پر استعمال کر چکا تھا، اب وہ پھر اسے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماریہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی، اسے اپنے انجام سامنے نظر آ رہا تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے لیے میرے دل میں بھی کسی طرح کا رحم یا ترس موجود نہیں تھا۔ اس کی رگوں میں وہی زہریلا خون دوڑتا تھا جو جارج کی رگوں میں تھا، اور جارج کی درندگی میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا تھا۔ اس خبیث نے اپنے بیڈ روم میں سلطانہ کے ساتھ مجھے دو بدو مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے بھرا ہوا پسٹل میرے پاؤں میں پھینک دیا تھا اور مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں ان لمحوں کو یاد کرتا تھا تو پسینے میں ڈوب جاتا تھا۔ شاید وہی لمحے تھے، وہی وقت تھا جب میرے اندر تبدیلی کی داغ بیل پڑی تھی۔ میں پستی اور ہزیمت کی انتہا کو چھونے کے بعد ابھرنا شروع ہو گیا تھا، اور اب میں تہہ دل سے محسوس کرتا تھا کہ میں ابھر چکا ہوں، بدل چکا ہوں، اور یہ کوئی عارضی تبدیلی نہیں تھی، میری کیمسٹری میں مستقل طور پر کوئی رد و بدل ہو چکا تھا۔ میں نے حسرت سے سوچا، کاش ایک بار پھر وقت اسی طرح مجھے جارج کے روبرو کر دے، وہ پسٹل میرے سامنے پھینکے اور میری مزاحمت کو للکارے۔ میں سوچ رہا تھا اور اس چھوٹے سے ٹیلے پر وقت کا قلم رات کے اس آخری صفحے پر کچھ انوکھا لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مدکوک شخص کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھاس پر دراز کر دیا تھا۔ اس کی بے ہوشی نیم بے ہوشی میں بدل چکی تھی، اس کے منہ سے شراب کی بو اٹھ رہی تھی۔ راستے میں فیروز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے گڑ کی شراب پی رکھی ہے جسے رم کہا جاتا ہے۔ بے خبری کی حالت میں وہ گاہے بگاہے کرا اٹھتا تھا۔ اس طویل ہنگامہ خیز رات کے بطن سے نمودار ہونے والا یہ انوکھا کردار تھا۔ وہ اس بدبو دار کشتی سے کسی جونک کی طرح چمٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے اس کی سخت جانی یاد آئی۔ اس نے اسحاق کے تند و تیز حملے یوں جھیلے تھے جیسے نشانہ اس کا اپنا جسم نہ ہو، کسی اور کا جسم ہو۔ اس کی شباہت میں کہیں عمران کی ہلکی سی جھلک موجود تھی، اور یہ جھلک سیدھی میرے دل پر اثر انداز ہوئی تھی۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، محبوب چیزوں کی طرف تو انسان
इंसान का दिल खींचता ही है, इनसे मिलती जुलती चीज़ों पर भी प्यार आ जाता है। ये दिल के मामले बड़े अजीब होते हैं। यकायक इसहाक और फ़ैरोज़ के दरमियान होने वाला मुकालमा ख़त्म हो गया और इसहाक एक बार फिर गुस्से से बिखरा हुआ मारिया की तरफ बढ़ा। प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, मारिया ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। तेरी तो। इसहाक फंकारा और मारिया को बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो गिर गई। इसहाक जैसे दीवानगी के आलम में इसके ऊपर चढ़ बैठा और साड़ी के कपड़े को इसकी लंबी गर्दन के गिर्द एक बल देने के बाद भींचने लगा। मारिया की आवाज़ गले में दबकर रह गई। वो पूरी तरह मचल रही थी। हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए वो मुज़ाहमत के काबिल भी नहीं थी। फ़ैरोज़ ने मुझे इशारा किया कि मैं आगे बढ़कर इसहाक को रोकूं। मैंने खुद भी महसूस किया था कि इसहाक मेरी बात पर इतना मुश्तिल नहीं होता। मैंने आगे बढ़कर मारिया की गर्दन इसहाक के हाथों से छुड़ाई और इसे मारिया से पीछे हटाया। वो औंधी हो गई, बुरी तरह खांसने और उबकाइयाँ लेने लगी। इसहाक ने खूनी निगाहों से मुझे देखा। क्या बात है बुधाड़ा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे करना। क्या कहते हो? मैं इसे एक तरफ ले गया। मारिया ने अब बुलंद आवाज़ से रोना शुरू कर दिया था। इसकी हिम्मत अब जवाब देती जा रही थी। मैंने इसहाक से कहा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, हम जॉर्ज को मारने के लिए क्यों निकले थे? और ये सब लोग जो हुक्म जी के मुजरिम बनकर अब सुरंग में छुपे हुए हैं, क्यों मुजरिम बने हैं? तुम क्या कहना चाहते हो? ये सामने की बात है। सुल्ताना के साथ जो कुछ हुआ है, इसके बाद हमारा सब्र ख़त्म हो गया है। वो मुसलमान है, हमारी बहन है, हम इसके आंसू नहीं देख सकते। हम इन सारे सफ़ेद कुत्तों को रोने चिल्लाने पर मजबूर कर देंगे। तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, हम सुल्ताना की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अब ज़रा गौर करो, क्या सुल्ताना की आंखों में इस वक्त आंसू नहीं आएंगे जब इसे पता चलेगा कि इसके बूढ़े बाप और बीमार भाई को जॉर्ज ने जिंदा दरगोर कर दिया है या तकलीफ़ें दे देकर जान से मार दिया है? इसहाक ज़रा ठटका। तुम क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सामने की बात है। तुम लोग सुल्तान और इसके बच्चे को तो जुर्गान से निकाल लाए हो, लेकिन इसके घर वाले वहीं हैं। पक्की बात है कि वो जॉर्ज और हुक्म जी के शिकंजे में आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। हम इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब तो यहाँ से निकल आए हैं। इस लड़की की शक्ल में हमारे साथ एक बहुत ख़ास पत्ता आ गया। इसहाक की आंखों के शोले कुछ मदम पड़ गए, ताहम चेहरे की सख्ती बरकरार रही। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, इसहाक, और बात सिर्फ सुल्ताना के घर वालों ही की नहीं है। हम इस लड़की के ज़ोर पर और भी कई बातें जॉर्ज और हुक्म जी से मनवा सकते हैं। इस लड़की को फौरी तौर पर मार कर हम बहुत कुछ गवा देंगे। ऐसा लगा कि मेरी बात इसहाक की समझ में आना शुरू हो गई। इसका तना हुआ जिस्म ज़रा ढीला पड़ गया। ये बदली हुई सूरत हाल देखकर फ़ैरोज़ भी हमारे पास चला आया और इस गुफ्तगू में शरीक हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।